اچھا پروین آپ کو ویسے کیسا لگتا ہے وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم جہاں پہ بچوں کی مجھے لگتا ہے کہ پرورش بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں دادا اور دادی بھی موجود ہوتے ہیں. اچھا اسی جگہ پہ وہی جو میں نے پہلے بات کی کہ جب ماں بچے کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے پھر کوئی بچانے کے لیے آ جاتا ہے کیونکہ آپ دادی بھی ہیں آپ نانی بھی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے ساتھ ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے آپ کیا کرتی ہیں جب آپ کے سامنے ڈانٹ پڑ رہی ہے؟ میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرتی. میں کبھی جا کے اپنے بہوؤں کو نہیں کہتی کہ تم نے کیوں مارا, بلکہ کبھی بچہ کوئی ادھر ادھر کرتا ہے تو میں جا کے ماں سے کہتی ہوں جا اس کو سیدھا کرو. وہ کہتی آپ سیدھا کریں. میں نے کہا میری ڈیوٹی نہیں ہے, میں نے کوئی اسکول نہیں کھولا ہوا ٹریننگ, یہ آپ کا کام ہے, جائیے. تو میں کبھی میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ذرا نرم دل کے, وہ ایک دم کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے, میں ڈانٹ پڑ جائے اس کو پڑھنے دینا, کیونکہ بچہ بھی اور اونچی جگہ پہ ہوتا ہے کہ دادا دادی کو آواز چلی جائے آ جائے بچہ. بچوں کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ایسے شیر بن جاتے ہیں نا. میں نے اپنے میاں سے کہا چپ آپ مت بولا کریں بیچ نہیں, وہ میں نے کہا آواز آ رہی ہے نا پٹ رہا ہوگا, کوئی بات نہیں. میرا پوتا جو ہے بڑے والا وہ شریر بہت ہے, تو وہ اس کو اکثر و بیشتر ڈانٹ پڑتی رہتی ہے. وہ اپنی ماں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا اپنے باپ سے ڈرتا ہے. باپ بہت اسٹرکٹ ہے, میرا بیٹا میری طرح ہے بہت اسٹرکٹ. ماں ذرا ماں ہے نا, پھر ہونا پڑتا ہے نا بیلنس کرنا. تو وہ جتنے نخرے ہیں جتنی اس کی ڈیمانڈز ہیں وہ ماں سے ہوتی ہے, اور باپ ایک نظر دیکھتا ہے کہتا ہے میں تو نہیں کرتا, بھول جاتا ہے, یادداشت چلی جاتی ہے. ابھی وہ عمرہ کر کے آیا ہے 9 سال کا. تو میں تو بالکل اس چیز کے برخلاف ہوں, بہت خلاف ہوں کہ ماں یا باپ اگر ڈانٹ رہا ہو تو باپ اگر ڈانٹ رہا ہے تو ماں اس میں وہ بچے شکایت کیا آتے ہیں ویسے آپ کے پاس کہ ہمیں ڈانٹ پڑی ہے؟ نہیں, وہ پتا ہے کہ ادھر کہوں گا تو ادھر سے بھی ڈانٹ پڑے گی کہ کیا شکایت کرنے آئے ہو, صحیح ڈانٹ پڑی ہے تمہیں, بالکل سے. بعض اوقات میں بہت زور سے اگر کوئی آواز آ رہی ہو یا کچھ, آپس میں بہن بھائی بہت لڑتے ہیں, ان کا کچھ ہو رہا ہو تو ایک آواز میں دیتی ہوں, وہ دونوں سیدھے. تو یہ بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جوائنٹ فیملی میں بہت آپ آرام سے رہ سکتے ہیں, بچوں کی تربیت بہت اچھی ہو سکتی ہے. اور کیونکہ دیکھیں جو دادا دادی کا ایکسپیرینس ہے ابھی وہ ماں باپ کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن ہمارے بیٹے جس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اس حساب سے وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ پوری نسل کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بچے کو جو آپ کا ہے اس کو اگر آپ نے سیدھا سنبھال کے اس کو تربیت کی تو آپ کی اگلی نسل جو میں آپ سے سیدھا سنبھال کی وجہ نا میں اس میں پوچھوں گی اس میں کیا کچھ چیزیں آتی ہیں, لیکن نوید ہمارے ساتھ کالر موجود ہے اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم محفوظ. وعلیکم السلام جی نوید. اچھا جی وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے, تمام خوبصورت گیسٹ موجود ہیں, میرا یہ سوال ہے کہ گھر کی روٹین بہت اچھی ہے, ماحول اچھا ہے, والدین اپنے جو بھی خدا تعالیٰ نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس سے بہتر طریقے سے اور اچھا بچوں کو کھلانے میں اور ان کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی مطلب میکسیمم پٹ کر رہے ہیں. 2 بچے ٹھیک چل رہے ہیں, ان کی روٹین بھی ٹھیک ہے, ان کے کمیونیکیشن سکلز بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. ایک بچہ وہ فون ایڈکٹنگ کا شکار ہو جاتا ہے بہت زیادہ. اس کو کوئی بھی اگر اچھی بات یا کوئی اچھی نصیحت کی جاتی ہے آگے سے روڈ بہیو کرنا, چڑچڑاپن, فوراً فٹ سے جواب دینا اور آرگومنٹ کرنا اس کا معمول ہے. تو اس کی مین کیا فیکٹر ہے, کس طریقے سے ہم اس کو ایک سموتھ ٹریک کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں. اس وجہ سے ایک بہت زیادہ مینٹل ڈس آرڈر بھی اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں, بہت ساری اس کے اندر میں فزیکلی چینجنگ بھی دیکھ رہا ہوں, بہت ساری ڈسٹربنس ہے اس حوالے کو لے کے. تو میرا یہ سوال تھا. آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور نوید صاحب بہت سارے لوگ آئی ایم شیور کہ وہ یہی ایسی کوئی سچویشن فیس کر رہے ہیں جو آپ سچویشن فیس کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ سائیکیٹرسٹ ہیں جناب کرن جاوید, انہوں نے ہمیں زوم کے تھرو جوائن بھی کیا. تو میں کرن, آپ آئی ایم شیور کہ آپ سن رہی ہوں گی جو نوید صاحب جن کے بھی ہمیں کال بھی آئی تھی وہ بات کر رہے تھے, کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ جی سب سے پہلے میں چاہوں گی مدیحہ اپریشیٹ کروں کہ اس پوائنٹ کو آپ نے اٹھایا کہ بچوں کو بہت زیادہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ بدتمیز ہیں, بات نہیں سن رہے. یہ ٹاپک بہت اچھا ہے جو ہم سب کو سمجھنا ہے کہ بچے کی سائیکی پہ آ کے بھی ہم نے بات کرنی ہے, ان کے لیول پہ بھی آ کے سمجھنا ہوگا. اچھا ابھی آتے ہیں اسکالر کی جو کوشچن ہے اس پہ.
سو دیکھیں انہوں نے شروع میں مینشن کیا سب کچھ اچھا چل رہا ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو بیسکلی دکھنے میں سب اچھا چل رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر بچہ چپ چاپ اپنے موبائل فون پہ انگیجڈ ہے, وہ کوئی کسی کو تنگ نہیں کر رہا, وہ کسی چیز کی ضد نہیں کر رہا, بس وہ موبائل میں ہے, تو یہ ایک المیہ ہے, یہ ایک سوچ اور فکر کا پوائنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ دیکھیے وہ صرف نہ موبائل میں ہے, وہ اپنی آس پاس کی دنیا سے کٹ چکا ہے, وہ آس پاس کے لوگوں سے کنیکٹ نہیں ہو رہا, وہ اس کو اپنے کھانے پینے کے ٹائم کا, جب تک کہ پیرنٹس نہ کہیں کہ آؤ بیٹا کھانا کھانا ہے, وہ مے بی اپنی گیمز یا اپنی ویڈیو گیمز یا اپنی جو بھی موبائل میں اس کی جو بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس پہ لانگ ٹرم جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس سے جو ہے وہ سائنس کی کئی ریسرچرز نے پروو کیا ہے کہ جو اسکرین ٹائم ہے, ویدر وہ آئی پیڈ, ٹیبلیٹس, فون, لیپ ٹاپس, کمپیوٹرز ہیں, یہ سب کا جو دماغ ہے, بچوں کے خاص کر دماغ پہ بہت ہی نیگیٹو جو ہے وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. آپ کے جو ریڈیشنز ہوتی ہیں اسکرینس کی, وہ آپ کے جو ایکٹیویٹی لیولز ہیں ان کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں, اور بچے خاص کر ADHD کے بھی شکار ہو جاتے ہیں, جن میں اٹینشن اسپین جو ہے وہ ڈیفیسٹ کرنے لگتا ہے, ان کی جو اٹینشن ہے وہ جو ہے وہ لوز ہونے لگتی ہے, فوکس جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے. اس وجہ سے بچے کسی کی بات بھی نہیں سنتے ہیں. ان کو بچوں کو آپ کہیں باہر لے کے چلیں تو بچے فوراً ہی کہنا ماں کو شروع کر دیتے ہیں, آئی ایم بورڈ. گھر میں بچہ بیٹھا ہوا ہے, آئی ایم بورڈ. بچے ہر چیز سے, بچے کا دل بہت جلدی بھر جاتا ہے, اور یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ اگر یہ ابھی بچہ یہ کرے تو آگے جا کے یہ تو کہیں اپنی ریلیشن شپ سے بھی بور نہ ہونا شروع ہو جائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں جو وہ بچے خاص کر اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ ہمیں بورڈم فیل ہو رہا ہے, ہم بور ہو رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ جب اگر ان کی موبائل یا اسکریننگ کی ایکٹیویٹیز, ان کی جو لیجر ٹائم ہے اس میں اسکریننگ سب سے زیادہ ہے, کیونکہ جو اسکرین کے جو ایکٹیویٹی لیولز ہیں وہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جو انرجیز ہیں وہ آپ کے آس پاس کی جو ایک وائب ہوتی ہے, ایک ریلیکسیشن وائب, پیس, اس کو محسوس نہیں ہونے دیتی ہیں. آپ دیکھیں جو بھی گیم یا ویڈیو کانٹینٹ چل رہا ہے وہ بہت فاسٹ ہے, رائٹ. اس چیز میں بچے اس چیز کا عادی ہو چکے ہیں, ان کا مائنڈ اس چیز کا عادی ہو چکا ہے. تو اگر ان کو باہر کے لیے آؤٹ آف اسکرین ان کو کوئی بھی ایکٹیویٹی دی جاتی ہے, وہ ان کو بہت بورنگ لگتی ہے, کیونکہ وہ بہت ٹھہراؤ والی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور تو بچوں کو اس کا حل بھی یہی ہے کہ بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ انوالو کیا جائے جس میں فوکس بڑھے, جس میں اٹینشن بڑھے. فار ایگزامپل ایک چھوٹے سے بچے کو اب ایک گھر میں مدر جو ہے وہ دال کو ایک بال میں لیں اور اسپل کر دیں, اور ان سے کہیں کہ بچہ ایک آپ کے مجھے باؤل میں ڈال کے دے دیں, اس باؤل میں, رائٹ. تو وہ بچہ جو ایک اس کا پیس اٹھا کے باؤل میں ڈالے گا تو سوچے اس میں کتنا فوکس انہانس ہوگا. شروع میں کہے گا کہ وہ نہیں کرنا, وہ بچہ اپنی ایج کے حساب سے ٹینٹرمز یا اوائڈنس شو کر سکتا ہے. پھر پیرنٹس خود بھی انوالو ہو سکتے ہیں, اس کو انٹرسٹنگ, اس ایکٹیویٹی کو انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں. دیکھیے اس میں بہت زیادہ ضروری مدیہ ایک چیز بہت انوالو ہے, آپ بچے کو ایکٹیویٹی دے کے چھوڑ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ان کا پھر اسپین کم ہو جائے گا. پیرنٹس کو خود کو انوالو ہونا پڑے گا, کیونکہ موبائل فونز میں پیرنٹس کو انوالو نہیں ہونا, جو کانٹینٹ ہے وہی انوالو کر دیتا ہے بچوں کو. ٹھیک ہے. تو اس میں ضروری یہ ہے کہ پیرنٹس کو خود ہیلدی ایکٹیویٹیز میں لیجر ٹائم میں بچوں کے ساتھ انوالو ہونا ہے, ان کو اس چیز کا عادی بنانا ہے, ان کا اسپین آف فوکس اٹینشن کو انکریز کرنا ہے. پھر آہستہ آہستہ آپ اپنی انوالومنٹ کے ٹائم کو کم کرتے رہیں گے تو بچہ ایکٹیویٹیز ہیلدی ویز سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتا چلا جائے گا, اور ڈیفینیٹلی اس کا فوکس اٹینشن اسپین بھی بڑھتا چلا جائے. اچھا صحیح. مجھے ویسے ایک بات بتائیں شبین, آپ نے ویسے نوٹ کیا کہ آج کل کے ہمارے بچوں کو نا غصہ بہت جلدی آتا ہے. مطلب پہلے ہم بچوں میں غصہ آنا ہمیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بچے غصہ, ٹھیک ہے, کوئی چیز پسند نہیں ہے, بچہ چیخ دیں گے, بچہ پریشان ہوگا, بچہ رونے لگ جائے گا. لیکن آج کل کا بچہ از فیوریس. آپ کو لگتا ہے کہ شمیم کہ کیا آپ دیکھتی ہیں کہ اس کے پیچھے کیا بڑی ریزن ہو سکتی ہے؟ Before I move on to what you've asked me, ایک چھوٹا سا point I would like to make. جو ہمارے کالر آئے تھے انہوں نے اپنے بچے کی ایج بتائی تھی ہمیں؟ نہیں, ایج نہیں بتائی تھی. اوکے, کیونکہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں گھر میں 9th کلاس میں تھا تو آف کورس میرے خیال سے 14 سال کا ہوگا. دیٹس اے ٹین ایجر. گھر میں اگر سب کچھ اچھا چل رہا ہے نا, ایک تو یہ یو نیڈ ٹو سٹ ود یور چائلڈ اینڈ ٹاک, اور ایک دفعہ نہیں, آپ نے بار بار پوچھنا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. پہلی دفعہ وہ نہیں کھلے گا, ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی دفعہ اس سے بات کریں گے وہ کھل جائے گا. ملٹیپل سیشنز آپ کو, اگر وہ کچھ بھی جواب نہیں دے رہا نا, ہی نیڈس ٹو نو دیٹ مائی پیرنٹس آر دیر. دوسرا یہ آپ نے اسکول میں بھی اس کا
دیکھنا ہے کیا سلسلہ چل رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کا جو پیئر پریشر ہے, ہو سکتا ہے جو اس کے جو آس پاس بچے ہیں وہ بلی کر رہے ہیں, اس کو اسکول کی پڑھائی مشکل لگ رہی ہے, وہ کوپ نہیں کر پا رہا. دے کوڈ بی ملٹیپل فیکٹرز. اگر آپ کو گھر میں کچھ نظر نہیں آ رہا غلط ہوتے ہوئے, آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بچہ, کیونکہ دیکھیں اگر چڑچڑا ہے there has to be a reason behind it. بلا وجہ کوئی چڑچڑا نہیں ہوتا. تو پلیز آپ اسکول میں ضرور چیک کریں جا کے, کیونکہ میں ملٹیپل کیسز جانتی ہوں جہاں گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا لیکن بچہ بہت مشکل وقت سے گزر رہا تھا اور اس کو کوپ کرنا نہیں سمجھ آ رہا تھا, اور وہ روٹ کاز تھی کہ وہ بلی ہو رہا تھا اسکول میں, اپنے آس پاس کے بچوں سے بلی ہو رہا تھا. He didn't want to talk about it کیونکہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اسکول تک یہ بات جائے گی تو the bullying will become worse. تو وہ نہ گھر میں بات کر پا رہا تھا, نہ وہ اس bullying کو سٹاپ کر پا رہا. اور آلسو دیکھیں شمیم, بہت ساری چیزوں سے نا آج کل بچہ ایسے گزر ہوتا ہے, ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اچھا ایسی بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. بالکل تو یہ ماں باپ بیچارے بھی نا کہیں وہ اتنے بہت سے جن میں ویل اویئر نہیں ہے. ایبسلیوٹلی 10 چیزیں ہیں جو کہ ہم ٹیلی ویژن پہ نہیں ڈسکس کر سکتے, جو آج کل بچہ اتنا اویئر ہو گیا ہے کیونکہ اتنا ایزی ایکسیس ہے ٹو آل کائنڈز آف انفارمیشن کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ اس مٹیریل کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو بچے جو ان چیزوں میں نہیں ہوتے یا تھوڑا ابھی تک اویئرنیس نہیں آئی ہوتی, ان کا اس بات پہ بھی بہت زیادہ مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے, ان کی بلنگ کی جا رہی ہوتی ہے, ان کی لیگ پلنگ کی جا رہی ہوتی ہے, تو بچہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کوپ کیسے کرے. تو پلیز اگر گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے دین یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو یور چائلڈ اینڈ یو نیڈ ٹو گو اینڈ ٹاک ٹو دا ٹیچر. اور کبھی کبھار ٹیچرس کو بھی نہیں پتا ہوتا, تو آپ کو بچے سے تو بات کرنی ہی کرنی ہے. ایز فار ناؤ کمنگ بیک ٹو واٹ یو آسکڈ می, غصہ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اکثر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ کانٹینٹ کیا چلا رہی ہے, کیونکہ ٹی وی پہ چل رہا ہے, اپنے ڈیوائس پہ دیکھ رہی ہے. ایک چیز میرے گھر میں یہ ہے کہ آئی ڈونٹ الاؤ ہر ٹو کلوز ہر بیڈ روم ڈور, کیونکہ اٹس جسٹ می اینڈ ہر. تو میں اسے دروازہ کھلا رکھو. اکثر یہ ہوتا ہے میں آتے جاتے سن رہی ہوتی ہوں وہ کیا دیکھ رہی ہے, کس طرح کی چیز. اتنا زیادہ اگریشن ہے in the content that these kids are watching these days. اگر ایک ویڈیو ہے تو اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ہیمر لے کے چیزیں توڑ رہے ہیں. کیوں توڑ رہے ہیں بھائی؟ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں. کون سی فرسٹریشن ہے, کیا کیا ہے تم نے, کون سے پہاڑ توڑ کر آئے ہو, اتنی فرسٹریشن کس چیز کی؟ پڑھائی کا پریشر بہت ہے. پڑھائی ہم نے بھی کی ہے, ہم سب نے کی ہے, لیکن اب بچوں کو سکھایا جا رہا ہے جو کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ نہیں ایسے, ہمیں ہمیشہ ہم نے یہ سنا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بگ ڈیل نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, پڑھائی کرنی ہے 10 گھنٹے دن کے پڑھو, اٹس اوکے. آج کل بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی ایکسٹرا, بچے کو کوئی ونڈو تو دیں. آپ بچے کو پڑھائی جا رہے ہیں. میں ہمیں بھی یاد ہے اسکول سے آتے تھے, ٹیوشن جائے گی, ٹیوشن سے واپس آئے, قاری صاحب بیٹھے ہوئے, قاری صاحب سے تو اس کے بعد تھک گئے, یہ لگا دو بھائی ڈزنی آ رہے چل گیا, اس کے بعد پھر کھانا ہے, پھر سو جانا ہے. تو ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تھا کہ جی کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہمیں تھا ہی نہیں. حالانکہ میں اس چیز کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کرتی جو بچے 10-10 گھنٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں. مجھے تو خود گھبراہٹ ہوتی ہے. میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں 2-3 گھنٹے پڑھو, اس کے بعد ریلیکس, کیونکہ آپ 2-3 گھنٹے ہی فوکس کر سکتے ہیں. پڑھائی پہ 10-10 گھنٹے بیٹھ کے فوکس کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بچہ زون آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو خواہ میں ویسٹ آف ٹائم ہے, آپ بچے کو تھکا رہے ہیں. میں اس چیز پہ نہیں بلیو کرتی کہ بچہ پورا دن پڑھتا رہے. دے نیڈ دیئر ٹائم ٹو ریلیکس اینڈ انوائنڈ آلسو. لیکن آئی تھنک جو مین فیکٹر ہے نا بچے کا غصے کا, اس کو یہ سکھایا جا رہا ہے. اب آن لائن اسے آپ جتنے بھی بھائی آج کل نا پروین آپا نیٹ فلکس پہ ایک اسکوئڈ گیم ہے سیریز جو پہلے بھی آئی تھی, اس کا نیا سیزن بھی آیا, اور اس میں کیا تھا, اس میں بندہ ماری جا رہی ہے. وہ گیم ہے, ایک دن سے ٹس سے مس ہو گیا, اس کو مار دیا, اور آپ اس کو مار رہے ہیں. تو یہ چیزیں, وہ جو پب جی ہے اس میں بھی کہہ جی کہ آپ مارے جا رہے ہیں آپ نے گنے, تو وہ بچے کے اندر واقعی وہ ایگریشن غصہ آ گیا. لیکن میں آج کل لڑکیوں میں بھی چیزیں دیکھ رہی ہوں, کیونکہ آف کورس لڑکیاں بھی وہ سب چیزیں وہ کر رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں